اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج کے لیے جو سورہ میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے سورہ الم نشرح، اور یہ 94 نمبر کا سورہ ہے، 94، اور اس میں کل جو آیتیں ہیں وہ ہیں 8۔ میں نے ابتدائی 3 آیتوں کو سرنامہ کلام کے لیے منتخب کیا ہے اور اس کا ترجمہ خصوصیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں دیکھیے سائنس کے قوانین کن کن آیتوں میں پوشیدہ ہیں۔ اگر اس کو ہم تلاش کرنا چاہیں تو ایک ظاہر کے 70 باطن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم سطحی طور پر دیکھیں گے تو معنی کچھ اور نظر آئیں گے، اور اگر بالکل باطن میں چلے جائیں گے تو ان کے معنی اور مفاہیم مختلف ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ پہلی آیت ہے، کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اچھا، میرے پاس جو قرآن مجید میں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، وہ ہے ترجمہ کیا ہوا مولانا فتح محمد خان جالندھری کا۔ یہ بتاتا چلوں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے پہلی آیت کا کہ ودن بریکٹ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اگر یوں پڑھا جائے تب بھی جملہ مکمل ہے، اور اگر یوں پڑھا جائے کہ کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا تب بھی جملہ مکمل ہے۔ مگر خصوصیت کے ساتھ میں کہوں گا کہ اس پہ توجہ دیں، آیت میں آپ کا نام نامی مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال نہیں ہوا ہے، آیت میں نہیں آیا ہے۔ آیت میں صرف یہ کہا جا رہا ہے بنی نوع انسان سے، کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ دوسری آیت، اور وہ بوجھ جو تمہاری پیٹھ توڑے ڈالتا تھا، وہ بوجھ، تو تیسری آیت میں ہے اس بوجھ کو تم سے ناآشنا کر دیا۔ ناآشنا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کا دانت نکالا جائے تو اس کو ایک انجیکشن دیا جائے گا کہ وہ پورشن سن ہو جائے، اور دانت جس وقت نکل رہا ہوگا تو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، شدید ترین ہوتی ہے، شدید ترین۔ اور اسی کے زمرے میں بات آ گئی ہے تو بات آگے بڑھا دوں کہ ہم بڑے آرام سے یہ بات سن لیتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 32 توڑ دی تھی۔ کوئی ذرا اپنا ایک دانت توڑ کے دکھائے بغیر انستھیشیا کے، بغیر سن کیے ہوئے، کوئی ایک دانت توڑ کے دکھا دے، ناممکنات میں سے ہے۔ آپ انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو خبر ملی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو آپ نے 32 توڑ دی۔ میں کہتا ہوں کہ ہم ایک توڑ کے دکھا دیں بغیر اس کو سن کیے ہوئے، تو شاید اگر سن بھی کر لیا جائے تو ہمت نہیں ہوگی اس کو توڑنے کی۔ یہاں سے تقوی کا اندازہ لگائیے کہ آپ کا تقوی کیسا تھا۔ تو پہلی آیت ہے، کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ دوسری آیت، کیا اس بوجھ کو جو تمہاری پیٹھ توڑے ڈالتا تھا؟ تیسری آیت، اس بوجھ کو تم سے ناآشنا نہیں کر دیا؟ یہ تیسری آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کے قوانین تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے میکسویل کی تھیوری کو پروفیسر عبدالسلام نے فزکس میں ریسرچ کر کے نوبل پرائز لینے کے بعد اس 5 فورسز کو 2 فورسز پہ وہ لے آئے۔ پورے یونیورس میں 5 نہیں 2 فورسز کام کر رہی ہیں۔ تو میکسویل کی تھیوری کے اندر کام کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، کائنات میں 2 فورسز کام کر رہی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ سائنسی قوانین میں تبدیلی آتی رہے گی، مگر قرآن مجید میں جو مفہوم دے دیا گیا ہے وہ اتھارٹی ہے، اور قیامت تک اس میں رد و بدل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ سائنس جو قرآنی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں، سائنسداں نہیں مانتے ہیں اور اپنا ایک مفروضہ کلیہ پیش کر دیتے ہیں سائنسی، تو وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، کہ اگر جب بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ باہر آ کے مرا ہے یا پیٹ میں ہی مرا ہوا تھا؟ تو آپ اس کے سینے کو چاک کریں گے، دیکھیں گے اگر اس میں ہوا گئی ہے تو وہ جو سکڑے ہوئے پھیپھڑے تھے لنگس، وہ تھوڑے سے ایکسپینڈ ہو جائیں گے، یعنی ہوا کی وجہ سے۔
تو کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا سے مطلب یہ ہے کہ تم آئے، روئے، تم نے سانس لی اور ہوا تمہارے پھیپڑوں میں گئی۔ پھیپڑے جو M0 تھے وہ M1 ہو گئے، یعنی اس میں ہوا آ گئی، وہ کشادہ ہو گئے۔ لنگس میں پھیپڑوں کا ہوا کا آنا، اس کو کشادہ کرنا زندگی سے تعبیر دیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا، یعنی کیا تم نے سانس نہیں لی؟ کیا تمہاری سانس، تمہاری ہوا تمہارے پھیپڑوں میں نہیں گئی؟ کیا میں نے تمہیں زندگی عطا نہیں کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ بوجھ جو تمہاری پیٹھ توڑ ڈالتا تھا، اس بوجھ سے تم کو ناشنا کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ چاند پہ جب آدمی جاتا ہے جہاں ہوا نہیں ہے تو وہاں ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جو باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھے۔ ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لباس ہم نے نہیں پہنا ہوا ہے، اس لیے کہ منو وزن جو ہے ہوا کا وہ ہمارے جسم پہ پڑ رہا ہے اس وقت۔ اگر یہ وزن ہوا کا ہم ہٹا دیں تو ہماری جتنی شریانیں ہیں اور وریدیں ہیں، آرٹریز اور وینز ہیں، یہ پھٹ پھٹ کے باہر آ جائیں گی۔ وہ ہوا کا منو وزنی جو بوجھ پڑ رہا ہے ہمارے اوپر، اس آرٹری اور وین کو اپنی جگہ مینٹین رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہمیں وہ منو وزنی ہوا کا وزن محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ اب کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، کہ جس طرح دانت نکالنے کے وقت یا جس وقت لوکل آپریشن کرنے کے لیے باہر سے اس کو انیستھیشیا دے کے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے تو اس جگہ کو سن کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کڈنی کا آپریشن اگر ہو تو اس کو اس طرح سے آپریشن کیا جاتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں ہیں مگر آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہیں، اس انجیکشن کی وجہ سے، انیستھیشیا کی وجہ سے۔ انجیکشن لگ گیا ہے، دانت سن ہو گیا ہے، نکالا جا رہا ہے، آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو کیا تکلیف نہیں ہے؟ بالکل ہے، محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے، کہہ رہا ہے کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا، یعنی تمہارے سینے میں، تمہارے لنگس میں، پھیپڑوں میں ہوا نہیں گئی؟ کیا تمہیں زندگی نہیں بخشی میں نے؟ اور وہ بوجھ جو تمہاری پیٹھ توڑ ڈالتا تھا، ہوا کا منو وزنی وزن جو ہوا کا ہمارے جسم پہ پڑ رہا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، وگرنہ یہ ہوا کا وزن اگر ہٹا لیا جائے تو رگیں اور شریانیں پھٹ پھٹ کے باہر آ جائیں گی، آرٹری اور وینز۔ کیا میں نے اس بوجھ کو تمہارے اوپر سے نہیں ہٹا دیا جو تمہاری پیٹھ توڑ ڈالتا تھا؟ اس سورہ کو آپ بغور پڑھیے گا اور اس زاویے سے بھی دیکھیے گا، اور کمنٹس دیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔